بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد۔ خدائے علیم و حکیم و بصیر کا ارشاد ہے کہ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین۔ ہم نے اس ضابطۂ قوانین کو تیری طرف نازل کیا ہے تاکہ تو اس کے ذریعے غلط راستے پر چلنے والوں کو ان کی روش کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کر دے، اور جماعت مومنین کو ان کے فرائض زندگی کی یاد دلاتا رہے، اور اس طرح یہ ان کے لیے شرف و عروج کا باعث بن جائے۔ اس فریضہ تبلیغ کی ادائیگی میں بڑی مشکلات کا سامنا ہوگا، لیکن اس کی وجہ سے تمہیں قطعاً گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اے جماعت مومنین، تم اسی ضابطۂ قوانین قرآن کا اتباع کرو جسے تمہارے نشو نما دینے والے نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، اور اس کے علاوہ کسی کار ساز و رفیق کار کا اتباع مت کرو۔ انسانوں کے لیے صحیح روش زندگی یہی ہے، لیکن بہت تھوڑے ہیں جو اس حقیقت کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ وہ ہدایت خداوندی کے ساتھ انسانوں کے فیصلوں کو بھی شامل کر لیتے ہیں، یہ شرک ہے۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ۔ ان سے پہلے کتنی ہی بستیاں تھیں جنہیں ان کی غلط روی کی وجہ سے ہمارے قانون مکافات نے ہلاک کر دیا، اور یہ تباہی کسی قوم پر ایسے وقت میں آئی جب وہ لوگ رات کو اطمینان سے سو رہے تھے، اور کسی پر اس وقت جب وہ دوپہر کو آرام کر رہے تھے، یعنی وہ خواب غفلت میں پڑے تھے اور زندگی کے حقائق کی طرف سے یکسر غافل تھے۔ فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين۔ وہ اپنی دولت اور قوت کے نشے میں اس قدر بدمست تھے کہ انہیں اس کا وہم و گمان بھی نہ تھا کہ ان پر تباہی آئے گی، اور جو شخص انہیں اس سے متنبہ کرتا تھا اس سے کہتے تھے کہ ہم کون سے ایسے برے کام کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہم پر تباہی آئے گی۔ لیکن جب ان پر تباہی کا عذاب آیا تو ان کی آنکھ کھلی اور وہ بے ساختہ پکار اٹھے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہم واقعی ظلم اور زیادتی پر اترے ہوئے تھے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ یقیناً ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف ہم نے اپنے پیغامبروں کو بھیجا تھا کہ تم اس پیغام کو سننے کے بعد کیا کہا تھا، اور خود رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ تمہاری دعوت کا جواب کیا ملا تھا۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ اور یہ پوچھنا کچھ اس قسم کا نہیں ہوگا جیسے کوئی ناواقف کسی بات کو دریافت کر رہا ہو، یہ سب کچھ ہمارے علم میں ہے، کیونکہ ہم کسی وقت بھی غیر حاضر نہیں ہوتے۔ ہم سب کچھ خود بتا دیں گے کہ انہوں نے کیا پہنچایا اور انہوں نے اس کا استقبال کیسے کیا۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ حقیقت یہ ہے کہ ظہور نتائج کے وقت ہمارے قانون مکافات کی میزان ہر ایک کے اعمال کا ٹھیک ٹھیک وزن بتا دیتی ہے،
جس کے مثبت تعمیری اور صلاحیت بخش اعمال کا پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون۔ اور جس کا وہ پلڑا ہلکا ہوتا ہے تو یہی لوگ ہیں جو اپنا نقصان کرتے ہیں، اور یہ نتیجہ ہوتا ہے ہمارے قوانین سے سرکشی برتنے کا۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم نے تمہیں زمین میں متمکن کیا اور اس میں تمہاری روزی کا سامان رکھ دیا، یہ سب کچھ بلا مزد و معاوضہ عطا کیا، لیکن تم میں بہت کم ہیں جو اس کے قدر شناس ہیں، یعنی بجائے اس کے کہ سامان زیست کو عالمگیر انسانیت کی نشو و نما کے لیے کھلا رکھیں، اسے فساد یعنی ناہمواریاں پیدا کرنے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين۔ یہ فساد کس طرح پیدا ہوتا ہے اس کے لیے تم اپنی سرگزشت پر غور کرو، جسے ہم قصہ آدم کے عنوان سے پہلے بھی بیان کر چکے ہیں اور جسے مزید تصریحات کے ساتھ پھر دہراتے ہیں۔ وہ سرگزشت یہ ہے کہ ہم نے تمہاری پیدائش کی ابتدا بے جان مادے سے کی، پھر زندگی کو مختلف ارتقائی مراحل سے گزارتے ہوئے اسے پیکر بشریت میں لے آئے، پھر تم میں ایسی صلاحیتیں رکھ دیں جن کے سامنے کائناتی قوتیں جھک جائیں، تم فطرت کی قوتوں کو مسخر کر لو، لیکن اس کے ساتھ تمہارے جذبات بھی ہیں کہ جن کی اگر صحیح تربیت نہ کی جائے تو وہ تم سے سرکشی اختیار کر لیتے ہیں، اور تم اتنی بڑی قوتوں کے مالک ہونے کے باوجود بے بس ہو کر رہ جاتے ہو۔ اسے تمثیلی انداز میں یوں سمجھو کہ ملائکہ سے ہم نے کہا کہ آدم کے سامنے جھک جاؤ تو وہ جھک گئے، لیکن ابلیس نے جھکنے سے انکار کر دیا۔ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ جب ہم نے تجھے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا تو وہ کون سی بات تھی جس نے تمہیں اس حکم کی تعمیل سے باز رکھا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ آب و گل کے پیکر انسان پر اس کے تند و تیز جذبات غالب رہتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے اندر وحی کے اتباع سے شرف انسانیت کو بیدار کر لیتا ہے تو پھر وہ ان جذبات سے مغلوب نہیں ہوتا۔ قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين۔ ہم نے کہا کہ یہ تمہاری غلط نگہی ہے، یہ چیز کہ تم میں تندی و سرکشی ہے تمہاری بڑائی کی دلیل نہیں ہو سکتی، تم اس ظلم باطل کی وجہ سے اپنے مقام سے گر گئے، تم نے اپنے آپ کو ذلیل کر لیا، سو تم یہاں سے نکل جاؤ۔ قال أنظرني إلى يوم يبعثون۔ اس نے کہا کہ اب اگر میرا اور آدم کا باہمی تفادم رہنا ہے تو مجھے اس وقت تک انسان کے ساتھ رہنے کی مہلت دے دے جب تک یہ اپنے راستے سے ان موانعات کو دور نہ کرے جو اسے آگے بڑھنے سے روکتے ہیں۔ اس وقت اسے ایسی حیات نو مل جائے گی جس میں میرا غلبہ نہیں ہو سکے گا، یا جب تک یہ دنیا سے اٹھا نہ لیا جائے۔ جذبات کی سرکشی اسی صورت میں دور ہو سکتی ہے کہ انسانی ذات میں اس قدر استحکام پیدا ہو جائے کہ وہ انہیں غالب نہ آنے دے۔ یہ اس دنیا میں انسان کی حیات نو ہے، اگر ایسا نہ ہو تو پھر یہ جذبات مرتے دم تک غالب رہتے ہیں۔ قال إنك من المنظرين۔ جواب ملا کہ ہاں تمہیں اس وقت تک کی مہلت ہوگی۔
قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. اس نے کہا کہ تو نے جو مجھ پر یہ ہمیشہ کے لیے سعادت کی راہ بند کر دی ہے اور مجھے تباہ و برباد کر دیا ہے، تو میں بھی بنی آدم کی گھاٹ میں بیٹھا رہوں گا کہ وہ اس توازن بدوش راہ سے بھٹک جائیں جو تیری طرف لے جانے والی ہے. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. اس کے لیے میں ان پر ہر طرف سے یورش کروں گا، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، پھر تو ان میں اکثر کو دیکھے گا کہ وہ تیری ان عنایات کے جو تو نے ان پر عرضاں فرمائی ہیں قدر شناس نہیں ہوں گے. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. خدا نے کہا کہ تو اس حالت سے نکل جا، تو ذلیل دھتکارا ہوا ہے. سرکش جذبات جو انسان کو شرف انسانیت سے محروم کر دیں ایسے ہی ہوتے ہیں. جو ان میں سے تیرا اتباع کرے گا تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وہ حیوانی سطح پر جئیں گے اور ان کی انسانی صلاحیتیں جھلس کر رہ جائیں گی. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. انسان مرد و عورت کو اس قدر متضاد صلاحیتیں دے کر دنیا میں بسایا گیا، یعنی ایک طرف اس کی قوتوں کا یہ عالم کہ تمام اشیاء فطرت اس کے سامنے جھک جائیں، اور دوسری طرف اس کی یہ کیفیت کہ اپنے سرکش جذبات کو اپنے قابو میں نہ رکھے تو ان کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہو جائے. ابتداءً انسان زندگی کا نقشہ یہ تھا کہ اس کی ضروریات بہت محدود تھیں اور سامان نشوونما کی بڑی فراوانی تھی. چنانچہ ان سے کہا گیا کہ تم جہاں سے جی چاہو اپنی ضروریات پوری کرتے رہو، یہاں میری اور تیری کا کوئی سوال نہیں، لیکن اگر تم نے باہمی اختلافات شروع کر دیے تو یہ جنتی زندگی تم سے چھن جائے گی. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. یہ زندگی بڑی فراوانی اور خوشگواری کی تھی، لیکن انسان کے سرکش جذبات نے اس کے دل میں وسوسے پیدا کرنے شروع کر دیے. تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ انسان مرنا نہیں چاہتا، اس کی انتہائی خواہش یہ ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے. جہاں تک ایک فرد کی طبعی زندگی کا تعلق ہے اسے موت سے مفر نہیں، اسے حیات جاوید اسی صورت میں حاصل ہو سکتی ہے کہ یہ وحی کے اتباع سے اپنی ذات کی نشوونما کر لے، لیکن اس کے حیوانی تقاضے اسے اور طرف لے جانا چاہتے ہیں. مذکورہ بالا تمثیلی انداز میں یوں سمجھو کہ شیطان نے آدم کے کان میں یہ افسون پھونکا کہ خدا نے جو تمہیں کہا ہے کہ تمام انسانوں کو ایک عالمگیر برادری کی حیثیت سے رہنا چاہیے، تو اس سے اس کا مقصد یہ ہے کہ تم کہیں حیات جاوید حاصل نہ کر لو. تم ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہو تو آؤ میں تمہیں اس کا طریق بتاؤں. تم زندہ رہ سکتے ہو اپنی اولاد کے ذریعے، مرنے کے بعد تمہاری اولاد تمہارا نام زندہ رکھے گی، اس طرح تم ہمیشہ زندہ رہو گے. یوں اس نے انسان کے جنسی جذبات کی تسکین کو مقصود حیات بتا کر اس کی زندگی کو حیوانی سطح تک محدود کر دیا اور بلند انسانی زندگی کے تصور کو اس کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. شیطان نے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس میں میرا اپنا کوئی فائدہ نہیں، میں یہ سب کچھ تمہاری خیر خواہی کے لیے کہہ رہا ہوں. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ
فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. چنانچہ اس نے اس قسم کی باتوں سے انسان مرد اور عورت کو بہکا دیا اور انہیں ان کے مقام بلند سے گرا دیا. جنسی شعور ہے تو حیوانی تقاضا، لیکن آدمی کی زندگی میں پہنچ کر اس کے ساتھ حیا کا احساس شامل ہو جاتا ہے. اس لیے انسان اسے حیوانات کی طرح بلا حجاب پورا نہیں کرتا، اسے بتکلف چھپانا چاہتا ہے. بہرحال انسان کے سرکش جذبات نے اس کی توجہ انسانی ذات کی طرف سے ہٹا کر محض حیوانی تقاضوں پر مرکوز کر دی. اس سے انفرادی مفاد پرستی غالب آ گئی. انسانوں میں باہمی تشدد و افتراق پیدا ہو گیا اور عالمگیر انسانیت کا تصور نگاہوں سے اوجھل ہو گیا. نسل کو وجہ یگانگت قرار دینے کا لازمی نتیجہ قبائلی اور قومی زندگی ہے، جس سے عالمگیر انسانیت کا تصور ختم ہو جاتا ہے. چنانچہ خدا نے آدم، مرد و عورت سے کہا کہ کیا میں نے تمہیں اس نہج زندگی سے روکا نہیں تھا، اور یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کے فریب میں نہ آ جانا. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. انہوں نے مرد و عورت نے کہا کہ اے ہمارے نشوونما دینے والے، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا جو تیری بات نہ مانی. اگر تیری طرف سے ہماری حفاظت اور مرحمت کا انتظام نہ ہوا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. جب خدا نے ابلیس سے کہا تھا کہ تم نے ہمارا حکم کیوں نہ مانا تو اس نے اس کا ذمہ دار خدا کو قرار دیا تھا. یہ جبر کا عقیدہ ہے جس سے انسان پر ابدی مایوسی طاری ہو جاتی ہے. ابلیس کے بنیادی معنی یہی ہیں، لیکن آدم نے اپنی خطا کا ذمہ دار خود اپنے آپ کو قرار دیا، اس لیے اس کے لیے اپنی اصلاح کے امکانات پیدا ہو گئے. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. خدا نے کہا کہ ایسا بھی ہو جائے گا، لیکن اب تمہاری زندگی کا نقشہ کچھ اور ہوگا. تم نے اپنے آپ کو اس مقام بلند سے گرا لیا جس میں تم سب ایک برادری کی حیثیت سے رہتے تھے. اب تم گروہوں میں بٹ جاؤ گے اور ایک گروہ دوسرے گروہ کا دشمن ہو جائے گا. نسلی رشتوں کو تمدن کی بنیاد قرار دینے کا یہ لازمی نتیجہ ہے. اب تم نے یہاں ایک مدت تک رہنا ہے اور سامان زیست سے ہر ایک نے فائدہ اٹھانا ہے، لہذا اب تمہاری معاشی زندگی کی دشواریاں شروع ہو گئیں. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. تمہاری زندگی ارض زمین سے وابستہ ہے جو تمہارے رزق کا سرچشمہ ہے. اس کے غلط نظام سے تم پر موت طاری ہو جائے گی، اور جب اس نظام کو صحیح خطوط پر لے آؤ گے تو تمہیں حیات نو مل جائے گی، اور یہ سلسلہ موت کے بعد بھی جاری رہے گا. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. اس سے یہ نہ سمجھ لینا کہ طبعی زندگی کے تقاضے یعنی اس دنیا کی زیب و زینت کی چیزیں، مال، اولاد وغیرہ قابل نفرت ہیں، اور صحیح نظام وہ ہے جس میں ان سے قطع تعلق کر لیا جائے. بالکل نہیں، ہم نے ان چیزوں کو تمہارے لیے وجہ جاذبیت بنایا ہے. انہیں کوئی حرام قرار نہیں دے سکتا. ان کے حصول اور استعمال میں قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو تو ان میں سے کوئی چیز بھی شر نہیں رہے گی، سب خیر ہی خیر ہوگا.
یہ امور ضابطۂ خداوندی سے متعلق ہے اور اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ انہیں اپنے پیش نظر رکھیں۔ يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون۔ اے نوع انسانی، دیکھنا تم نے کہیں شیطان سرکش جذبات سے مغلوب نہ ہو جانا، ورنہ وہ تمہارے لیے بھی اسی طرح مصیبت کا معجب بن جائے گا جس طرح اس نے تمہارے مورثین کو جنتی زندگی سے نکلوا دیا تھا اور انہیں شرف انسانیت کے لباس سے عریاں کر دیا تھا۔ اس سے کبھی معمون اور غیر محتاط نہ رہنا۔ وہ اور اس کا گروہ ایسے ایسے مقامات میں تمہاری گھات میں رہتا ہے جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے۔ یہ جذبات تمہارے دل کی گہرائیوں اور لاشعور میں چھپے رہتے ہیں، لیکن یہ انہی کے رفیق و دمساز بنتے ہیں جو ہمارے قوانین پر ایمان نہیں رکھتے۔ جو لوگ بلند انسانی زندگی، مستقل اقدار، قانون مکافات عمل اور حیات اخروی پر یقین رکھیں، وہ حیوانی سطح کے جذبات سے مغلوب نہیں ہو سکتے۔ وہ انہیں ہماری عائد کردہ حدود کے اندر رکھتے ہیں۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ جب حیوانی جذبات انسان کو کسی بے حیائی کی بات پر آمادہ کرنا چاہیں تو شروع میں انہیں اس کے لیے کچھ زور لگانا پڑتا ہے، لیکن جب اس قسم کی باتیں دو ایک نسلوں تک متواتر آگے چلتی جائیں تو پھر لوگوں میں وہ جھجک باقی نہیں رہتی۔ جب ان سے کہا جائے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے اسلاف کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے، اور چونکہ ہمارے اسلاف خدا کے احکام کو ہم سے بہتر جانتے تھے اس لیے ظاہر ہے کہ انہیں اس قسم کا حکم خدا ہی نے دیا ہوگا۔ ان سے کہو کہ خدا بے حیائی کی باتوں کا حکم نہیں دیا کرتا، تم جس بات کا علم نہیں رکھتے اسے خدا کی طرف کیوں منسوب کرتے ہو؟ جس بات کے متعلق تم کہو کہ وہ شریعت خداوندی ہے اس کے متعلق تمہیں خود علم ہونا چاہیے کہ وہ واقعی ایسی ہے۔ یہ کہہ دینا کہ ہمارے اسلاف ہم سے زیادہ علم رکھتے تھے اس لیے جس بات کو انہوں نے خدا کا حکم کہہ دیا ہے وہ واقعی خدا کا حکم ہوگا، کوئی دلیل اور سند نہیں۔ قل امر ربی بالقسط وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ۔ ان سے کہو کہ میرا نشوونما دینے والا اعتدال کی زندگی بسر کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ بے حیائی کی باتوں کا حکم نہیں دے سکتا، اس لیے تم نہ تو اپنے جذبات کا بے باکانہ اتباع کرو نہ اسلاف کی روش کو بطور سند پیش کرو۔ تم اپنی تمام توجہات کو قوانین خداوندی پر مرکوز رکھو، ان کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دو اور اطاعت کو اسی کے لیے خاص کر دو، اس میں کسی اور کو شریک نہ کرو۔ اس طرح تم پھر اسی جنت زندگی کو حاصل کر لوگے جس سے انسانیت کا آغاز ہوا تھا اور جس کا ذکر اوپر قصہ آدم میں کیا گیا ہے۔ فریقا ہدی وفریقا حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ويحسبون أنهم مهتدون۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ تم سب کے سب اس طریق کو اختیار نہیں کرو گے، تم دو گروہ بن جاؤ گے،
ایک گروہ ہمارے قوانین کا اتباع کر کے زندگی کی سیدھی راہ پر گامزن رہے گا، دوسرا گروہ اپنے جذبات یا اسلاف کی اندھی تقلید کی روش پر چلے گا، تو اس پر سعادت کی راہیں بند ہو جائیں گی، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دوسری قوتوں کو اپنا سازگار بنا لیا اور بذوق خواہش سمجھتے رہے کہ ہم بالکل سیدھی راہ پر چلے جا رہے ہیں۔ يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ اے نوع انسانی، یہ تصور غلط ہے کہ اطاعت خداوندی کے لیے ترک دنیا، ترک لذات، ترک زیبائش و آرائش ضروری ہے۔ دنیاوی زیب و زینت اطاعت خداوندی کی راہ میں حائل نہیں ہوتی، اس کے برعکس اس اطاعت سے خود زیب و زینت کے پہلو ابھرتے ہیں، کیونکہ اطاعت قوانین خداوندی کا لازمی نتیجہ اس دنیا کی خوشگواریاں حاصل ہوتا ہے، لہذا تم ان چیزوں سے ضرور فائدہ اٹھاؤ، کھاؤ پیو، لیکن ان حدود کا خیال رکھو جو خدا نے مقرر کر رکھی ہیں۔ حدود شکنی قانون خداوندی کی روح سے پسندیدہ نہیں۔ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون۔ اے رسول، تم ان مسلک خانقاہیت کے پیروکاروں سے پوچھو کہ وہ کون ہے جس نے ان زیب و زینت کی چیزوں کو اور خوشگوار اشیاء خورد و نوش کو حرام ٹھہرایا ہے جنہیں اللہ نے اپنے بندوں کے استعمال کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ چیزیں اس دنیا کی زندگی میں مومنین اور دوسروں کے لیے یکساں طور پر کھلی ہیں، اور ہمارے قانون طبعی کے مطابق جس کا جی چاہے انہیں حاصل کر سکتا ہے۔ اس وقت ان کے حاصل کرنے کے لیے جگر پاش مشقتیں اٹھانا پڑتی ہیں، لیکن زندگی کے نئے انقلابی دور میں یہ بلا حزن و مشقت حاصل ہوں گی۔ اس طرح ہم ان لوگوں کے لیے جو علم و بصیرت سے کام لیں اپنے قوانین واضح طور پر بیان کر دیتے ہیں۔ قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ ان چیزوں کو خدا نے حرام نہیں قرار دیا، جن چیزوں کو اس نے حرام قرار دیا ہے وہ یہ ہیں: نمبر 1، ہر قسم کی بے حیائی کی باتیں، خواہ وہ کھلی ہوئی ہوں یا پوشیدہ، عملاً ہوں یا ان کی آرزویں دل میں کروٹیں لیتی رہیں۔ نمبر 2، ایسے امور جن سے انسانی صلاحیتوں میں افسردگی اور اضمحلال پیدا ہو اور عملی قوتیں مفلوج ہو جائیں۔ نمبر 3، دوسری طرف ناحق سرکشی اور زیادتی۔ نمبر 4، خدا کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کرنا، اس کے قوانین کے ساتھ انسانی قوانین کو واجب الاتباع سمجھنا۔ اس کے لیے خدا نے کوئی سند نازل نہیں کی، سند صرف منزل من اللہ ہو سکتی ہے۔ نمبر 5، اور یہ کہ تم خدا کی طرف ایسی باتوں کو منسوب کرو جن کا تمہیں علم نہ ہو کہ وہ فی الواقع خدا کی ہیں۔ خدا کی باتیں قرآن کریم کے اندر ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ہمارا قانون یہ ہے کہ جب تک کوئی قوم صحیح نظام پر کاربند رہتی ہے اسے عروج حاصل ہوتا ہے، جب وہ اس روش کو چھوڑ دیتی ہے تو آہستہ آہستہ تنزل کی طرف چلی جاتی ہے، تاکہ وہ وقت آ جاتا ہے جب اس کا شمار زندہ قوموں میں رہتا ہی نہیں۔ یہ اس قوم کی میعاد زندگی کہلاتی ہے۔ جب یہ وقت آ جاتا ہے تو اس قوم کی تدبیریں اور اسکیمیں اسے ذرا بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتی۔ ہمارا وہ قانون جس کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ فلاح و بقا اسی نظام کے لیے ہے جس میں تمام نوع انسان کی بہبود اور منفعت پیش نظر رہے۔
يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اس کے متعلق ہم نے انسان کی تمدنی زندگی کی ابتدا ہی میں بذریعہ وحی کہہ دیا تھا کہ تمہاری طرف ہمارے پیغامبر آئیں گے جو ہمارے قوانین تم تک پہنچائیں گے، سو جو لوگ بھی ان قوانین کی نگہداشت کریں گے اور زندگی اور کائنات کو سنوارنے والے کام کریں گے، ان کے لیے کسی قسم کا خوف و حزن نہیں ہوگا۔ والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ان کے برعکس جو قوم ان قوانین کو جھٹلائے گی اور ان سے سرکشی برتے گی وہ تباہ و برباد ہو جائے گی اور ہمیشہ کے لیے زندگی کی خوشگواریوں سے محروم رہ جائے گی۔ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ یہ ہے وہ اصول جس کے مطابق قوموں کی موت و حیات کے فیصلے ہوں گے، اور یہ قوانین ہماری طرف سے بذریعہ وحی ملیں گے، انسانوں کے خود ساختہ نہیں ہوں گے۔ اب یہ سوچو کہ اس سے بڑا مجرم اور کون ہوگا جو اپنے جی سے باتیں گھڑے اور انہیں قوانین خداوندی کہہ کر پیش کر دے۔ اس طرح وہ نامعلوم کتنے لوگوں کو تباہ کر دے گا۔ دوسری طرف اس سے زیادہ بدنصیب کون ہوگا جس کے پاس ہمارے صحیح قوانین پہنچیں اور وہ انہیں جھٹلا دے۔ ایسے مجرمین کی گرفت یقیناً ہوگی، لیکن ہمارا قانون مہلت ایسا ہے کہ اس کی روح سے اعمال کے نتائج کا ظہور کچھ وقت کے بعد جا کر ہوتا ہے۔ اس دوران میں مجرمین بھی باقی لوگوں کی طرح قانون طبیعی کے مطابق سامان زندگی سے بہرمند ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی گرفت ہوتی ہے۔ جب ان کی گرفت ہوگی تو ان سے پوچھا جائے گا کہ اب بتاؤ وہ ہستیاں کہاں ہیں جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ وہ تو اب کہیں دکھائی نہیں دیتے، وہ ہمارا ساتھ چھوڑ گئے۔ اس کے بعد ان کی حالت پکار پکار کر کہے گی کہ قوانین خداوندی سے انکار اور سرکشی کرنے والوں کا انجام یہ ہوا کرتا ہے۔ قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون۔ ایسی قوموں سے کہا جائے گا کہ اب تم بھی ان مہذب اور غیر مہذب قوموں کے زمرے میں شامل ہو جاؤ جو اس سے پہلے قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کر کے تباہ و برباد ہو چکی ہیں۔ قوموں کی حالت بھی عجیب ہے۔ ایک قوم دوسری قوم کی تقلید کرتی ہے، لیکن جب کچھ عرصے بعد یہ بھی اسی گڑھے میں جا گرتی ہے جس میں پہلی قوم گری تھی، تو یہ بعد میں آنے والی قوم پہلی قوم کو مطعون کرنے لگ جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا بھی ایسا حشر ہوا۔ اس طرح قومیں تباہی کے جہنم میں اکٹھی ہوتی رہتی ہیں۔
تاریخ اقوام اس کی شاہد ہے۔ بعد میں آنے والی قومیں ہمیشہ پیش رو قوموں کو مورد الزام قرار دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے ہمارے نشوونما دینے والے، ان قوموں نے ہمیں بھی گمراہ کر دیا تھا، اس لیے انہیں دگنا عذاب دینا۔ ایک عذاب ان کی اپنی گمراہی کی وجہ سے اور دوسرا اس لیے کہ انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ انہیں جواب ملتا ہے کہ تم سب کو دگنا عذاب ملے گا، گمراہ کرنے والوں کو گمراہ کرنے کی وجہ سے اور گمراہ ہونے والوں کو اس لیے کہ انہوں نے اپنی عقل و بصیرت سے کام لینے کے بجائے ان کی اندھی تقلید کیوں کی، نیز اس لیے بھی کہ یہ بھی تو بعد میں آنے والی قوموں کے لیے گمراہی کا موجب بنی تھیں۔ وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون۔ اور پہلی قومیں بعد میں آنے والی قوموں سے کہتی ہیں کہ محض اس بنا پر کہ تم نے از خود کوئی غلط نظام وضع نہیں کیا تھا بلکہ ہمارے قائم کردہ نظام پر چلتی رہی تھی، تمہیں ہم پر کوئی فوقیت نہیں مل سکتی، اس لیے تم اپنے جرائم کی سزا بھگتو۔ یہ کیوں کہتی ہو کہ تمہارے جرائم کی سزا بھی ہم ہی بھگتے ہیں؟ تاریخ انسانیت اقوام عالم کی انہی کیفیات کی داستان ہے۔ إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ۔ حقیقت یہ ہے کہ جو قوم بھی قوانین خداوندی کی تکذیب کرے گی اور ان سے سرکشی برتے گی، خواہ وہ از خود ایسا کرے یا دوسری قوموں کی دیکھا دیکھی یہ روش اختیار کر لے، وہ کبھی زندگی کی ان خوشگواریوں سے بہریاب نہیں ہو سکے گی جو خدا کے متعین کردہ آسمانی نظام کے اتباع کا فطری نتیجہ ہیں۔ ان کا معاشرہ کبھی جنتی معاشرہ نہیں بن سکے گا۔ یہ ایسا ہی ناممکن ہے جیسے کسی موٹے رستے کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا۔ مجرمین کی غلط روش کے نتائج ایسے ہی ہوتے ہیں۔ لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين۔ ایسی قوموں کا اوڑھنا بچھونا جہنم کا عذاب ہوتا ہے، ظلم و سرکشی کا نتیجہ یہی کچھ ہوا کرتا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ ان کے برعکس جو قوم ہماری قوانین کی صداقت کو تسلیم کر لے گی اور ہمارے مقرر کردہ صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا ہوگی تو ان کا معاشرہ جنتی معاشرہ ہوگا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ اسی میں رہیں گے۔ انہیں ہمارے قوانین کی اطاعت میں اپنے اوپر کچھ پابندیاں عائد کرنی پڑتی ہیں، لیکن ان پابندیوں سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ ان کی ذات کی وسعتیں بڑھ جائیں۔ صحیح نظام قائم کرنے کے لیے یہ بنیادی شرط ہے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اس جنتی معاشرے کی خصوصیت یہ ہوگی کہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی طرف سے بغض، کینہ، عداوت، سازش، مکر و فریب
غرض یہ کہ کوئی ایسی بات نہ ہوگی جسے انسان دوسرے سے چھپا کر رکھنا چاہے۔ اس معاشرے کی شادابیاں سدا بہار ہوں گی، جنہیں دیکھ کر وہ بے ساختہ پکار اٹھیں گے کہ کس قدر درخور حمد و ستائش ہے وہ ذات جس نے ہماری رہنمائی اس حسین منزل کی طرف کر دی۔ اگر ہمیں یہ رہنمائی نہ ملتی اور ہم اسے اختیار نہ کرتے تو کبھی اس مقام تک نہ پہنچ سکتے۔ خدا کے جو پیغامبر ہماری طرف آئے تھے وہ حقیقی تعلیم لے کر آئے تھے، اور انہوں نے جو کچھ کہا تھا بالکل سچ کہا تھا، وہ واقعہ ہو رہا۔ انہیں آواز دی جائے گی کہ پہلی جنت انسان کو بے مزد و معاوضہ ملی تھی، اس لیے اس نے اس کی قدر نہ کی اور وہ اس سے چھن گئی، لیکن یہ جنت تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، اس لیے یہ تم سے نہیں چھینی جائے گی، اس کا ہم نے تمہیں وارث بنا دیا ہے، اسے تم نے اپنے خون جگر کے عوض خریدا ہے۔ ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين۔ اور یہ اہل جنت جہنم والوں کو پکار کر کہیں گے کہ ہمارے نشوونما دینے والے نے ہم سے جو وعدے کیے تھے ہم نے انہیں اپنے سامنے ٹھیک ٹھیک دیکھ لیا ہے، وہ سب پورے ہو گئے ہیں۔ کہو کہ جو کچھ خدا تم سے کہا کرتا تھا کہ تمہاری غلط روش کا نتیجہ تباہی اور بربادی ہوگا، وہ بھی ٹھیک نکلا یا نہیں؟ وہ کہیں گے کہ ہاں بالکل ٹھیک نکلا، وہ سب نتائج ایک ایک کر کے ہمارے سامنے آ گئے۔ ان کے درمیان ایک پکارنے والا پکارے گا کہ یہ بات پہلے ہی کہہ دی گئی تھی کہ جو قوم قوانین خداوندی سے سرکشی اختیار کرے گی وہ زندگی کی خوشگواریوں سے محروم رہ جائے گی، سو وہ ہو کر رہا۔ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون، یعنی وہ قوم جو خدا کی طرف لے جانے والی راہ خدا کے نظام ربوبیت کے راستے میں روک بن کر کھڑی ہوگی اور انسانیت کو اس کی طرف آنے نہیں دے گی اور ایسی سیدھی راہ میں پیچ و خم پیدا کرے گی، یہ لوگ در حقیقت نہ خدا کے قانون مکافات پر ایمان رکھتے تھے اور نہ ہی انہیں حیات اخروی پر یقین تھا۔ وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون۔ جنت اور دوزخ کی زندگی کا فرق تو اس قدر شدید ہے، لیکن کفر اور ایمان کے درمیان ایک اوٹ ہی سی ہوتی ہے، ذرا نگاہ میں تبدیلی ہو جائے تو انسان ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے۔ جنتی معاشرے کے ارباب نظم و نسق جو اپنے کردار اور ذمہ داریوں کے اعتبار سے بلند مقامات پر ہوں گے، مختلف لوگوں کے انداز و رجحان سے جانچ لیں گے کہ ان کا رخ کس سمت کو ہے۔ وہ ان لوگوں سے جو ہنوز اس معاشرے میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے لیکن جو اس کی آرزو دل میں رکھتے ہوں گے، آگے بڑھ کر کہیں گے کہ تمہیں انتظار کس بات کا ہے، آگے بڑھو اور اس معاشرے میں داخل ہو جاؤ تاکہ تمہیں بھی ہر طرح کی سلامتی حاصل ہو جائے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یہ لوگ جو ہنوز انتظار میں تھے جب ان لوگوں کی حالت پر نظر ڈالیں گے جو جہنمی معاشرے کے عذاب میں گرفتار ہوں گے تو وہ فوری فیصلہ کریں گے اور پکار اٹھیں گے کہ اے ہمارے نشوونما دینے والے، ہم ان لوگوں کے ساتھی نہیں بننا چاہتے جنہوں نے تیرے قوانین سے سرکشی اختیار کر رکھی ہے۔ ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم قالوا ما أغنى عنكم
جمعكم وما كنتم تستكبرون پھر وہ ارباب نظم و نسق اعراف والے دوسری روش کے حامل لوگوں سے کہیں گے جنہیں وہ ان کے انداز و رجحان سے پہچان لیں گے کہ دیکھو تمہاری سرمایہ داری تمہارے کسی کام نہ آ سکی، نہ ہی وہ قوت و اقتدار جس کی بنا پر تم قوانین خداوندی سے سرکشی برتا کرتے تھے۔ أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون۔ وہ جنت میں جانے والوں کی طرف اشارہ کر کے ان جہنم والوں سے کہیں گے کہ کیا یہ وہی لوگ نہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ انہیں کبھی خدا کی رحمت نصیب نہیں ہو سکے گی؟ دیکھو آج انہی لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم پر جنت کے دروازے کھلے ہیں، تمہیں اس میں نہ کسی قسم کا خوف ہوگا نہ حزن۔ ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين۔ اور جہنمی معاشرے والے جنتی معاشرے والوں سے کہیں گے کہ یا تو ان زندگی بخش ذرائع نشوونما میں سے جو تمہیں میسر ہیں ہمیں بھی کوئی ذریعہ دے دو تاکہ ہماری کھیتیاں بھی سیراب ہو جائیں، یا جو سامان زیست تمہیں خدا کی طرف سے ملا ہے اس میں سے تھوڑا سا ہمیں عطا کر دو۔ وہ کہیں گے کہ یہ چیزیں تو قوانین خداوندی پر ایمان لانے اور ان کے مطابق عمل کرنے کا فطری نتیجہ ہیں، انہیں ان لوگوں کی طرف منتقل کیا ہی نہیں جا سکتا جو ان قوانین سے انکار کرتے اور سرکشی برتتے ہوں۔ جو اپنی آنکھیں بند کر رکھے اسے دوسرے کی بینائی کچھ فائدہ نہیں دے سکتی، نہ ہی کوئی شخص اپنی بصارت دوسرے کی طرف منتقل کر سکتا ہے۔ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون۔ یہ لوگ جو ان نعمائے خداوندی سے یوں محروم رہ گئے ہیں وہ ہیں جنہیں طبعی زندگی کی نگاہ فریب جاذبیتوں نے ایسا دھوکہ دیا کہ انہوں نے اپنے نظام زندگی کو یوں ہی مذاق سمجھ لیا، اور یہ سوچا ہی نہیں کہ انسانی زندگی کا منتہا یہی دنیاوی زندگی نہیں جو موت کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ سو یہ لوگ بلند انسانی زندگی کے شرف و اعزاز سے اسی طرح محروم رہ جائیں گے جس طرح یہ اس زندگی کے وجود سے منکر تھے اور ہمارے قوانین سے محض ضد اور تعصب کی بنا پر انکار کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اے رسول ان مخاطبین سے کہہ دو کہ ہم نے انہیں ایک ایسا ضابطۂ حیات دیا ہے جو ہر بات کو علم و حقیقت کی بنیادوں پر کھول کھول کر بیان کر دیتا ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو اس کی صداقت پر یقین رکھیں سامان ہدایت و رحمت اپنے اندر رکھتا ہے۔ هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ یہ لوگ جو اس قدر واضح حقائق پر بھی ایمان نہیں لاتے
کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کی غلط روش زندگی کے جس تباہ کن انجام کی انہیں خبر دی جا رہی ہے وہ ان کے سامنے آ جائے تو پھر اس پر ایمان لائیں؟ ان سے کہہ دو کہ جب غلط روش کا انجام سامنے آ کھڑا ہوگا تو وہ لوگ جنہوں نے اسے آج یوں فراموش کر رکھا ہے پکار اٹھیں گے کہ ہمارے پاس ہمارے نشوونما دینے والے کی طرف سے جو پیغامبر آئے تھے وہ واقعی حق پر تھے۔ اس وقت وہ تلاش کریں گے اور کہیں گے کہ کوئی سفارشی ایسا مل جائے جو ہمیں اس عذاب سے چھڑا دے یا ہم پیچھے لوٹا دیے جائیں، تو ہم جو کچھ غلط کام کیا کرتے تھے ان کے برعکس کام کر کے دکھا دیں، لیکن اس وقت یہ باتیں قطعاً فائدہ نہیں دیں گی۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو تباہ کر لیا اور ان کا ساختہ پرداختہ ان کے کسی کام نہ آیا۔ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين۔ ان سے کہہ دو کہ تمہارا نشوونما دینے والا وہ خدا ہے جس نے کائنات کی پستیوں اور بلندیوں کو 6 مراحل میں پیدا کیا اور اس کے بعد اس کا مرکزی کنٹرول خود اپنے دست قدرت میں رکھا۔ اس کے قانون کے مطابق آسمانی کرے اس طرح گردش کرتے ہیں کہ رات کی تاریکیاں دن کی روشنی کو ڈھانپ لیتی ہیں اور پھر یوں نظر آتا ہے جیسے دن رات کے پیچھے لپکے چلا آ رہا ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے سب اس کے قانون کے مطابق اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو یہ عالم محسوسات اور اس کے ماورا وہ عالم جہاں سے اس کائنات کی تدبیر امور ہوتی ہے سب خدا کے متعین فرمودہ پروگرام کی تکمیل میں مصروف کار ہیں۔ کس قدر بابرکت ہے وہ ذات جس نے کائنات کی نشوونما کے لیے ایسا محیر العقول انتظام کر رکھا ہے۔ ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين۔ جب حقیقت یہ ہے کہ ربوبیت اسی کے قانون اور نظام کے مطابق حاصل ہو سکتی ہے تو تم بھی اپنی نشوونما کے لیے اسی کے قانون کو آواز دو، اپنے دل کے ایسے کامل جھکاؤ کے ساتھ جو تمہارے تحت الشعور کی گہرائیوں سے ابھرے، اس لیے کہ سرکش ذہنیت کبھی پسندیدہ قرار نہیں پا سکتی۔ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين۔ جب اس طرح قانون خداوندی کے مطابق معاشرے میں ہمواریاں پیدا ہو جائیں تو اس میں پھر نہ ہمواریاں پیدا مت کرو۔ تمہاری عقل خود بھی کبھی تم سے کہے گی کہ تم دوسروں کی مدد کرتے کرتے خود تنگ دست ہو جاؤ گے، اور کبھی تمہیں یہ لالچ دلائے گی کہ ذرا سی بددیانتی سے مفت میں اتنا کچھ حاصل ہو جائے گا، اسے کیوں چھوڑا جائے۔ تم اس کی کسی بات میں نہ آنا، بلکہ ہر ایسے مقام پر اپنی رہنمائی کے لیے قانون خداوندی کو آواز دینا۔ یاد رکھو جو شخص بھی خدا کے قانون کے مطابق حسن کارانہ انداز سے زندگی بسر کرتا ہے خدا کا عطا کردہ سامان نشوونما اس کے لیے ہر وقت قریب رہتا ہے، اس لیے اسے نہ افلاس کا خطرہ ہوتا ہے نہ زیادہ سمیٹنے کا لالچ۔ وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون۔ تم ذرا نظام کائنات پر غور کرو اور دیکھو کہ اس میں خدا نے نشوونما کا کیا عجیب انتظام کر رکھا ہے۔ وہ باران رحمت سے پہلے خوشگوار ہوائیں بھیجتا ہے جو بارش کی خوشخبری لاتی ہیں،
پھر جب وہ ہوائیں پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو لے کر اڑتی ہیں تو اس کا قانون انہیں زمین مردہ کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے، جہاں روئیدگی کا نشان تک نہیں ہوتا۔ وہاں ان بادلوں سے پانی برستا ہے جس سے اسی زمین مردہ سے ہر قسم کے پھول اور پھل پیدا ہو جاتے ہیں اور ہر طرف زندگی کی نمود ہو جاتی ہے۔ ہم اس طرح خارجی کائنات میں موت کو زندگی سے بدل دیتے ہیں۔ ہم ان حقائق کو بیان اس لیے کر رہے ہیں کہ تم انہیں اپنی دنیا میں بھی پیش نظر رکھو۔ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون۔ پھر اس حقیقت پر بھی غور کرو کہ زمین سے فصل پیدا ہونے کے لیے دو بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے، ایک بارش اور دوسرے اس زمین کا اچھا ہونا جس پر وہ بارش برسے۔ اس قانون کے مطابق اچھی زمین سے عمدہ فصل پیدا ہوتی ہے، لیکن زمین خراب ہو تو اس پر محنت اور مشقت بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے، اور اس کے بعد اس میں فصل بھی کم پیدا ہوتی ہے، اور جو پیدا ہوتی ہے وہ بھی ناقص۔ دیکھو اس طرح ہم اپنے قوانین کو مختلف پہلوؤں سے سامنے لا کر واضح کرتے چلے جاتے ہیں تاکہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی کوششیں بھرپور نتائج پیدا کریں وہ ان سے رہنمائی حاصل کر لیں۔ اوپر کی مثال میں بارش ہمارا قانون ہے اور زمین تمہاری کوششیں، دونوں کی ہم آہنگی سے عمدہ نتائج مرتب ہو سکتے ہیں۔ لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ خارجی کائنات پر غور و غوص کے بعد تم تاریخی شواہد کی طرف آؤ اور دیکھو کہ خود عالم انسانیت میں ہمارا یہی قانون کس طرح کار فرما چلا آ رہا ہے۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف یہی قانون دے کر بھیجا۔ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم خدا کے قانون کی محکومی اختیار کرو، اس کے علاوہ کوئی ایسی قوت نہیں جس کی محکومیت اختیار کی جائے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا اور اپنی موجودہ روش پر قائم رہے تو مجھے نظر آتا ہے کہ تم پر سخت تباہی آ جائے گی۔ قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين۔ جب اس کی قوم کے ان سرداروں نے جن کے ہاں مال و دولت کی فراوانی تھی اس بات کو سنا تو انہوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تم عجیب الٹے راستے پر چل رہے ہو۔ ہمیں اس روش پر چلنے سے اس قدر مال و دولت اور قوت و اقتدار حاصل ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ اس سے ہم پر تباہی آ جائے گی۔ قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين۔ نوح نے کہا کہ میں نہ خود غلط راستے پر ہوں نہ ہی تمہیں غلط راستے کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں اس خدا کی طرف سے پیغامبر ہوں جو تمام کائنات کا نشو و نما دینے والا ہے۔ تمہیں یہ پیغام اس لیے انوکھا سا نظر آتا ہے کہ تم صرف اپنی نشو و نما کی فکر کرتے ہو اور خدا کا قانون عالمگیر انسانیت کی نشو و نما کا ذمہ دار ہے۔ أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون۔ یہ وہ پیغامات ہیں جو میں اپنے رب کی طرف سے تم تک پہنچا رہا ہوں۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، بدخواہ نہیں ہوں، اور خدا کے عطا کردہ علم کی بنا پر تم سے وہ کچھ کہتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تم یہی سمجھے بیٹھے ہو کہ تمہاری روش فلاح و کامرانی کی راہ ہے، اور میں جانتا ہوں کہ یہ تباہی اور بربادی کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ أَوْ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ تمہیں اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ خدا اپنے پیغام کو تم تک ایک ایسے آدمی کے ذریعے کیوں پہنچا رہا ہے جو تم میں سے ہی ہے اور تمہارے جیسا ہی ہے،
تاکہ وہ تمہیں اس کی خلاف ورزی کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کرے اور تم تباہیوں سے بچ جاؤ اور تمہاری نشوونما کا سامان بہم پہنچ جائے۔ تمہارے ذہن میں یہ ہے کہ خدا کے پیغامبر کو عجیب الخلقت سا ہونا چاہیے۔ فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين۔ لیکن انہوں نے نوح کی ہر بات کو جھٹلایا۔ آخر الامر ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو کشتی میں سوار کر کے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہمارے قوانین کو جھٹلایا تھا انہیں غرق کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ عقل و خرد کو کھو کر بالکل اندھے ہو گئے تھے، ورنہ نوح ان کے سامنے کشتی بنا رہا تھا اور آنے والے سیلاب سے انہیں آگاہ کر رہا تھا۔ وہ ذرا بھی عقل و فکر سے کام لیتے تو اس کی بات ان کے سمجھ میں آ جاتی۔ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اسی طرح ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی بندوں میں سے ہود کو بھیجا۔ اس نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا کہ تم قوانین خداوندی کی اطاعت کرو، اس کے سوا کوئی قوت ایسی نہیں جس کی محکومیت اختیار کی جائے۔ کیا تم زندگی کی تباہیوں سے بچنا نہیں چاہتے؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين۔ قوم نوح کی طرح اس کی قوم کے بڑے بڑے سرغنوں نے، جنہیں مال و دولت کی فراوانی حاصل تھی اور جو اس دعوت کی مخالفت کرتے تھے، کہا کہ ہمیں تو ایسا نظر آتا ہے کہ تم عقل و خرد کھو بیٹھے ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تم جو کہتے ہو کہ ہماری روش ہمیں تباہیوں کی طرف لے جائے گی اور یہ پیغام تمہیں خدا کی طرف سے ملا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين۔ ہود نے ان سے کہا کہ میں عقل و خرد نہیں کھو بیٹھا، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ میں اس خدا کی طرف سے پیغامبر ہوں جو تمام کائنات اور عالمگیر انسانیت کا نشوونما دینے والا ہے۔ چونکہ یہ تصور تمہاری انفرادی مفاد پرستیوں کے خلاف جاتا ہے، اس لیے تم اس کی مخالفت کرتے ہو۔ أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين۔ میں تمہاری طرف اپنے نشوونما دینے والے کے پیغامات پہنچاتا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، مجھ پر بھروسہ کرو، میں تم کو امن و سلامتی کی راہ دکھا رہا ہوں۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون۔ کیا تمہیں اس بات پر اچنبھا ہو رہا ہے کہ خدا نے تمہاری طرف اپنا قانون ہدایت ایک ایسے انسان کے ذریعے کیوں بھیجا جو تمہارے جیسا ہے اور تم میں سے ہی ایک ہے، تاکہ وہ تمہیں اس کی خلاف ورزی کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کرے۔ تم سمجھتے تھے کہ خدا کا پیغامبر کوئی عجیب الخلقت انسان ہونا چاہیے۔ تم سوچو کہ قوم نوح کیوں تباہ ہوئی، اس لیے کہ اس نے غلط روش اختیار کر رکھی تھی۔ اس کے بعد خدا نے تمہیں ان کا جانشین بنایا، تمہیں بڑی قوتیں اور فراخیاں عطا کی۔ تم خدا کی ان قوتوں اور نعمتوں کو پیش نظر رکھو اور اس کے قوانین کی خلاف ورزی مت کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت
كنت من الصادقين انہوں نے کہا کہ کیا تم ہمیں یہ کہنے کے لیے آئے ہو کہ جن ہستیوں اور قوتوں کو ہمارے آباء و اجداد اپنا معبود مانتے چلے آئے ہیں ہم انہیں چھوڑ دیں اور صرف ایک خدا کی محکومیت اختیار کر لیں؟ ہم یہ کبھی نہیں کریں گے۔ تم کہتے ہو کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم پر تباہی کا عذاب آ جائے گا، سو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو اس تباہی کو لا کر دکھاؤ۔ قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين۔ اس نے کہا کہ تم اس تباہی کا انتظار کر رہے ہو، اور واقعہ یہ ہے کہ وہ تباہی تمہارے سروں پر منڈلا رہی ہے۔ تمہاری آنکھیں کھلی ہوتی تو اس کے آثار سامنے نظر آ جاتے۔ جس اضطراب اور ہیجان میں تم مبتلا ہو یہ خدا کے عذاب کی علامات نہیں تو اور کیا ہیں؟ باقی رہا تمہارے اسلاف کا مسلک، تو وہ قوتیں جنہیں تمہارے اسلاف نے اپنا معبود بنا رکھا تھا ان کی حقیقت اس کے سوا کیا ہے کہ چند اصطلاحی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے اسلاف نے وضع کر رکھے تھے۔ خدا کی طرف سے ان کے اقتدار و اختیار کی کوئی سند تمہارے پاس نہیں، اس نے ان کی معبودیت کی کوئی سند نازل ہی نہیں کی۔ اب رہا تمہارا یہ کہنا کہ جس تباہی سے تمہیں متنبہ کیا جا رہا ہے میں اسے جلدی سے لے آؤں، سو وہ خدا کے قانون مہلت کے مطابق اپنے وقت پر نمودار ہوگی۔ تم اس کے لیے انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين۔ سو جب ظہور نتائج کا وقت آیا تو ہم نے ہود اور اس کی رفقا کو اپنی مہربانی سے تباہی سے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہمارے قوانین کو تسلیم نہیں کیا تھا اور انہیں جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ ڈالی۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اسی طرح ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی بندوں میں سے صالح کو بھیجا، اس نے بھی ان سے یہی کہا کہ تم صرف قوانین خداوندی کی اطاعت کرو، اس کے سوا کوئی قوت ایسی نہیں جس کی محکومیت اختیار کی جائے۔ تمہارے پاس تمہارے نشوونما دینے والے کی طرف سے واضح دلائل و قوانین آ چکے ہیں۔ اس وقت تمہارے معاشرے کی کیفیت یہ ہے کہ تم میں سے بڑے بڑے لوگ خدا کی طرف سے دیے ہوئے سامان زیست، چراگاہوں، نخلستانوں، پانی کے چشموں وغیرہ کو اپنی ذاتی ملکیت قرار دے لیتے ہیں، اور کمزور انسان ان کے رحم و کرم پر زندگی بسر کرتے ہیں۔ خدا کے نظام ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ رزق کے سرچشمے ہر ایک کے لیے حسب ضرورت کھلے رہیں، اور سب کے جانور اپنی اپنی باری ان سے سیراب ہوں۔ وہ اس پر بظاہر رضامند ہو گئے تو صالح نے ان سے کہا کہ اس بات کا عملی ثبوت کہ تم واقعی اپنے اقرار پر کاربند ہو رہو گے یہ ہے کہ یہ ایک اونٹنی ہے جس کے متعلق یہ سمجھو کہ یہ کسی کی ملکیت نہیں، خدا کی زمین اور خدا کی اونٹنی۔ میں اسے کھلا چھوڑتا ہوں کہ یہ چراگاہ میں چرے، اگر تم نے اسے آزاد چرنے دیا تو یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ تم اپنے عہد پر پابند ہو، اگر تم نے اسے کوئی تکلیف پہنچائی تو اس سے واضح ہو جائے گا
کہ تم اپنی سابقہ روش سے باز نہیں آئے، اس کا نتیجہ تمہارے لیے الم انگیز تباہی ہوگا۔ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ تم قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کا نتیجہ دیکھ چکے ہو۔ تم سے پہلے قوم عاد نے ان قوانین سے سرکشی برتی تو وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ تم اسی قوم کے جانشین ہو۔ ان کے بعد خدا نے تمہیں اس ملک میں اس طرح متمکن کر دیا کہ تم اس کے میدانوں میں محلات تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں مکانات بناتے ہو۔ تم خدا کی ان نعمتوں اور اس کے قانون کی قوتوں کو اپنے پیش نظر رکھو اور ملک میں فساد مت برپا کرو۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون۔ اس پر اس قوم کے سرکش اکابرین نے جنہیں مال و دولت کی فراوانی نے بدمست کر رکھا تھا جماعت مومنین سے کہا، اور یہ وہ لوگ تھے جنہیں وہ اکابرین ان کے افلاس وغیرہ کی وجہ سے بہت کمزور اور حقیر سمجھتے تھے، کہ کیا تم واقعی یہ سمجھتے ہو کہ صالح اپنے نشوونما دینے والے کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس میں کیا شبہ ہے، جو پیغامات اسے خدا کی طرف سے دیے جاتے ہیں ہم ان پر پورا پورا یقین رکھتے ہیں۔ یہ حقیقت غور طلب ہے کہ نظام خداوندی کی مخالفت ہمیشہ ارباب قوت و دولت کی طرف سے ہوئی، اور قوم کے مظلوم اور کمزور طبقے نے اس پر لبیک کہا۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس انقلاب کی غرض و غایت کیا ہوتی تھی۔ قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون۔ ان سرکش اور متکبر سرداران قوم نے کہا کہ تم جس بات کو سچا مانتے ہو ہم اسے تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين۔ انہوں نے اس اونٹنی کو کاٹ ڈالا اور اس طرح اس بات کا ثبوت دے دیا کہ وہ قانون خداوندی سے سرکش ہیں، اور صالح سے کہا کہ اگر تم واقعی خدا کے پیغمبر ہو تو جس عذاب کی تم دھمکی دیتے تھے اسے لا کر دکھاؤ۔ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين۔ سو ایک لرزا دینے والی تباہی شدید زلزلہ نے انہیں گھیر لیا اور وہ اپنے اپنے مکانوں میں بے حس و حرکت پڑے رہ گئے۔ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين۔ یہ اس کے بعد ہوا جب صالح ان سے مایوس ہو کر کنارہ کش ہو چکا تھا۔ جاتے وقت اس نے ان سے کہا تھا کہ اے میری قوم، میں نے اپنے نشوونما دینے والے کا پیغام تم تک پہنچایا اور چاہا کہ تم کسی طرح تباہی سے بچ جاؤ، لیکن تمہیں میری خیر خواہی خوش نہ آئی، تو تم اپنی سرکشی کے نتائج بھگتو۔ میں بصد تعصب تم سے الگ ہو رہا ہوں۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔
اور اسی طرح ہم نے لوط کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ اس نے ان سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کے کام کرتے ہو جو تم سے پہلی قوموں میں سے کسی نے نہیں کیے۔ إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون۔ تم عورتوں کو چھوڑ کر شہوت رانی کے لیے مردوں کی طرف آتے ہو اور اس طرح افزائش نسل کے مادے کو بے محل صرف کر کے ضائع کرتے ہو اور ان حدود سے تجاوز کرتے ہو جو قانون فطرت نے اس باب میں مقرر کی ہیں۔ وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون۔ اس قوم کے پاس اس کا کوئی معقول جواب نہیں تھا۔ جواب تھا تو وہی جو قوت کے نشے میں بدمست لوگوں کے پاس ہوتا ہے، یعنی وہ آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کرو، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين۔ سو ہم نے لوط اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا بجز اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، اس لیے کہ معیار خداوندی کے مطابق اپنے وہی ہوتے ہیں جو ایمان میں مشترک ہوں۔ اگر بیوی بھی جماعت مومنین میں شامل نہیں تو وہ اپنوں میں سے نہیں، غیروں میں سے ہے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ۔ اور ہم نے اس قوم پر پتھروں کی بارش کی جو آتش فشاں پہاڑ سے اڑ اڑ کر آ رہے تھے، سو تم دیکھو کہ ان مجرمین کا انجام کیا ہوا۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور اہل مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی بندوں میں سے شعیب کو بھیجا، اس نے بھی ان سے یہی کہا کہ قوانین خداوندی کی اطاعت کرو، اس کے سوا کوئی ایسی قوت نہیں جس کی محکومیت اختیار کی جائے۔ تمہارے پاس تمہارے نشو و نما دینے والے کی طرف سے واضح تعلیم آ چکی ہے، تمہیں چاہیے کہ اپنے معاشی نظام میں عدل برتو، ماپ تول کو پورا رکھو، لوگوں کے حقوق و واجبات میں کمی نہ کیا کرو، اور معاشرے میں ہمواریاں پیدا ہو جانے کے بعد ناہمواریاں نہ پیدا کرو۔ یہ سب کچھ تمہارے اپنے ہی بھلے کے لیے ہے اگر تم اس پر یقین رکھو۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ دیکھو ایسا نہ کرو کہ زندگی کے ہر راستے پر رہزنی کے لیے بیٹھ جاؤ۔ جو لوگ صحیح نظام خداوندی قائم کرنے کے لیے اٹھیں انہیں دھمکیاں دے دے کر اس راستے سے روکو اور انسانیت کی راہ میں کجی پیدا کرنے کے در پہ رہو۔ تم اپنی اس حالت کو یاد کرو جب تم تعداد میں بہت کم تھے اور بے سر و سامان بھی، سو خدا نے امن و عافیت دے کر تمہاری تعداد بھی بڑھا دی اور تمہیں ویسے بھی بہت کچھ دیا۔ اب تم معاشرے میں فساد برپا کرتے ہو، لیکن ذرا اسے تو سوچ لو کہ معاشرے میں فساد برپا کرنے والوں کا انجام کیا ہوا کرتا ہے۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي
أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين۔ اگر تم میں سے ایک گروہ اس ضابطے پر ایمان لے آیا ہے جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لایا تو تم ان ایمان لانے والوں کے خلاف یوں محاذ کیوں قائم کر رہے ہو؟ تم اپنے پروگرام کے مطابق کام کرو، انہیں ان کے پروگرام کے مطابق کام کرنے دو، پھر انتظار کرو، خدا کا قانون مکافات خود بتا دے گا کہ کون حق پر ہے۔ جو فیصلہ وہاں سے مل لے اس سے بہتر فیصلہ اور کون سا ہو سکتا ہے؟